السلام علیکم. جب بھی میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ویریکوز وینز کا مسئلہ ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سر یہ ہوتی کیوں ہیں, ہمارے میں ہی یہ کیوں ہوئی. چلیں آئیں سوال کا جواب دیتے ہیں. کچھ تھوڑے سے میں ٹیکنیکل ٹرمز یوز کروں گا. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا سکوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ویریکوز وینز کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے ہم یہ سمجھیں کہ ٹانگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وریدوں کا نظام کیسے بنایا ہوا ہے. ہماری ٹانگوں کے اندر دو سسٹمز ہیں وینز کے یا وریدوں کے, ایک جس کو ہم ڈیپ وینز کہتے ہیں اور ایک جس کو سپرفیشل وینز کہتے ہیں. ڈیپ وینز وہ ہیں جو ہماری شریانوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ہڈی اور پٹھوں کے درمیان پڑی ہوئی ہیں. سپرفیشل وینز وہ ہیں جو ہماری جلد کے نیچے ہیں اور پٹھوں اور جلد کے بیچ میں جو ہمارا ٹیشو ہوتا ہے, فیٹ ہوتی ہے, اس کے اندر یہ چل رہی ہوتی ہے اور عموماً ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا رنگ سفید ہے, جلد کی رنگت فیئر ہے, تو آپ کو یہ گرین سی وینز آپ کو نارمل بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب یہ پھول جاتی ہیں تو اس کو ہم ویریکوز وینز کا نام دیتے ہیں. اب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی ایسے پیشے سے ہے جس میں آپ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں یا پیدائشی طور کے اوپر آپ کی وریدیں کمزور ہیں, تو جب اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایسا پیشے میں آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے, تو ہماری جو ڈیپ وینز ہیں ان کے اندر خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اب آپ لاجیکل بات ہے کہ جب آپ ہم کھڑے ہوں گے تو خون کا سارا پریشر, دل اب ہمارے یہاں پہ سینٹر میں موجود ہے چھاتی کے, اور وہاں سے سارا پریشر مسلسل ٹانگوں کے اوپر پڑ رہا ہے اور ٹانگوں کی وریدوں پہ پڑ رہا ہے. اگر ہم بیچ میں بریک نہیں لیتے ہیں یہ مسلسل پریشر اس کے اوپر پڑتا رہے گا, اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ وریدیں پھولنا شروع ہو جائیں گی. قدرت نے نظام اس طرح بنایا ہے کہ خون کا بہاؤ ہمیشہ باہر والی وینز یا سپرفیشل وینز سے ڈیپ وینز کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے دل کی طرف آتا ہے. یہاں پہ ویلوز ہوتے ہیں, یہ ویلو صرف اور صرف دل کی ڈائریکشن میں کھلتے ہیں, واپس جسم کی ڈائریکشن میں نہیں کھلتے ہیں. جب پریشر ایک حد سے بڑھ جاتا ہے اور بہت دورانیے تک رہتا ہے تو یہ ویلوز خراب ہو جاتے ہیں, انکمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اندر باہر دونوں سائڈ پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیپ وینز کا سارا پریشر سپرفیشل وینز میں آ جاتا ہے اور یہ وریدیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھولنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اب ایک ایب نارمل سرکولیشن سرکٹ ہوتا ہے. جس طرح اگر پائپوں کا ایک نظام ہو, اس کے اندر پانی گھوم رہا ہے تو پانی اس سسٹم کے اندر چلتا رہے گا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی لیکیج ہو جائے یا کہیں پہ کوئی جو ہے نظام میں کوئی خرابی ہو جائے تو پانی وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا, وہاں پہ رکنا شروع ہو جائے گا. تو یہی کام ویریکوز وینز میں ہوتا ہے کہ آپ میں ہمارے ڈیپ وینز سے سپرفیشل وینز میں آتا ہے خون, اور جب واپس اوپر دل کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیونکہ یہ ویلوز انکمپیٹنٹ ہیں تو واپس نیچے کی طرف ٹانگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور خون کا کچھ حصہ ایٹ آل ٹائمز ٹانگوں کے پٹھوں کے اندر موجود رہتا ہے, جس کو نارملی وہاں پہ موجود نہیں ہونا چاہیے. جب یہ یہاں پہ موجود رہتا ہے تو آپ کے ایک تو آکسیجن کی سپلائی متاثر ہوتی ہے, دوسرا پٹھوں کے اندر کریمپس آتی ہیں, لیکٹک ایسڈ اکٹھا ہوتا ہے, کریمپس پڑتی ہیں, اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ خون کے خلیے ہیں, خون کے خلیوں کی ایک عمر ہے, جیسے ہی وہ عمر پوری ہوتی ہے یہ ٹوٹ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اور ان کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے, وہ آئرن کی ڈپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, آئرن جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جلد کی رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے. بعد میں جسم کیا کرتا ہے کہ اس آئرن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے, وہ خلیے بھیجتا ہے, وہ سیلز بھیجتا ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی فورن آبجیکٹ ہو اس کو پکڑیں, اس کو کھا جائیں, اس کو کھا کے وہاں سے ریموو کریں. تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک کنٹینیوس انفلیمیشن کا پروسیس ہوتا ہے, اور انفلیمیشن کی وجہ سے وہاں پہ زخم بنتے ہیں, سکار. پہلے انٹرنل سکارنگ ہوتی ہے اور بعد میں یہی انٹرنل سکارنگ اندر کے زخم باہر جلد کے اوپر زخموں کی صورت میں آ جاتے ہیں, اور یہ زخم بھرنے بہت مشکل ہوتے ہیں اور ان کو بھرنے میں کافی دقت ہوتی ہے. تو یہ سارا پروسیس آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ایسی روٹین سے کہ جہاں پہ آپ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں. ٹو سم اٹ اپ, ویریکوز وینز کی علامات میں ٹانگوں کا جلدی تھک جانا, دن کے درمیان کام کے دوران یا پھر رات سونے تک ٹانگوں میں کھلیاں پڑنا, رات کو ٹانگوں میں بے چینی ہونا, ٹانگوں کے اوپر باریک باریک وینز کا نظر آنا یا پھولی ہوئی موٹی وینز کا نظر آنا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں میں پہلے ڈی وی ٹی ہوئی ہو, زیادہ دیر کھڑے رہنے والا پروفیشن ہو, قدرتی طور پہ خاندانی ہسٹری ہو کہ جی وینز کمزور ہیں, یا پھر پریگننسی ہو, ان کے اندر ویریکوز وینز ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامات موجود ہیں یا آپ ہائی رسک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے اور اپنے قریبی ویسکولر سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ.